چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس کا حشر اللہ پاک قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی ہے، اگر ہم غور کریں تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہمارا ٹائم کتنا لگے گا؟ شاید چند منٹ لگیں گے۔ جیسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ میں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ کوئی سا بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو چند سیکنڈ میں ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اور اگر 100 مرتبہ پڑھنا ہو چند منٹ کی بات ہے۔ لیکن اس کا اجر کس قدر زیادہ ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا، یعنی حشر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ نصیب ہوگا۔ تو نیت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ آئیے درود پاک کی نیت بھی کرتے ہیں، اور چونکہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کی ابتدا ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، آئیے تلاوت کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، لو میرے نامہ اعمال پڑھو۔ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، تو وہ من مانتے چین میں ہے، بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی۔ مَا أَغْنَى
هلك عني سلطانيه میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ خذوه فغلوه اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، ثم الجحيم صلوه پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا، ولا يحض على طعام المسكين اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا، فليس له اليوم هاهنا حميم تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، ولا طعام إلا من غسلين اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ، لا يأكله إلا الخاطئون اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔ فلا أقسم بما تبصرون تو مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو وما لا تبصرون اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، إنه لقول رسول كريم بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، وما هو بقول شاعر اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں۔ قليلا ما تؤمنون کتنا کم یقین رکھتے ہو، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ کسی کاہن کی بات، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ تنزيل من رب العالمين اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے، فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ وإنه لتذكرة للمتقين اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، وإنه لحسرة على الكافرين اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، وإنه لحق اليقين اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔ فسبح باسم ربك العظيم تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے حرف حرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت خوشبو کی مانند ہوتی ہے، جہاں بھی ہو یہ اپنے وجود کا احساس ضرور دلاتی ہے کہ میں محبت ہوں۔ محبت دلوں میں یہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دلوں کو فرحت بخشتی ہے، دلوں کو راحت بخشتی ہے، اور بالخصوص ہم غور کریں کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کی جائے۔ ہم اس دنیا میں آئے، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، بے پناہ نعمتوں کے ہم حصار میں ہیں، کئی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں؟ کس نے ہمیں زندگی دی ہے؟ کس نے ہمیں بولنے کا ڈھنگ دیا ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، چلنے کی طاقت؟ الغرض اپنے 5 سے 6 فٹ کے بدن پر ہم غور کریں یا
اس زمین پہ غور کریں، آسمان پہ غور کریں، تو جب ہم ان ساری نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی نعمت جو ایمان کی نعمت ہے، کس کی عطا سے، کس کے فضل سے ہمیں یہ نعمت ملی، تو جواب یہی آئے گا اللہ پاک کی عطا سے، اللہ کے فضل سے ہمیں ایمان کی نعمت ہمیں نصیب ہوئی، اللہ کے فضل سے ہم اس دنیا میں آئے، اللہ نے ہی ہمیں تخلیق فرمائی، ہماری تخلیق فرمائی ہے، اللہ پاک نے ہی ہمیں دنیا کی ہر نعمت، جو کچھ بھی ہم نعمتیں دیکھتے ہیں، اللہ پاک نے ہی ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہماری سب سے زیادہ جو محبت ہونی چاہیے اللہ پاک سے ہونی چاہیے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی یہی ہے، اللہ پاک کی محبت، یہ ہے ہمارے سلسلے کا موضوع۔ انشاءاللہ اسی پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے، ثنا خان اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے۔ آئیے ابھی ہم عمر بھائی کی طرف پڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کلام۔ جی عمر بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
لب بند اور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے، لب بند اور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے، اور دل میں ہے لب بند اور دل میں ہے جلوے بھرے ہوئے، لب بند دل میں ہے جلوے بھرے ہوئے، اللہ رے جگر تیرے آقا ہے راز کا، اور ہر شے سے ہے آیا میرے سانے سنتیں، ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی سنتیں، ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی سنتیں، دیکھو ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی سنتیں، عالم سب تیرے فرما پذیر ہیں، مولا افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، مولا افلاک و عرض سب تیرے عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، اللہ سب تیرے فرما
جماعت تیری طرف لگی رہے، مانل دے شمع تیری طرف لگی رہے، شمع تیری طرف لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی، اس بے کسی، اس بے کسی، اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شوہرا سونا شوہرا سونا شوہرا سونا شوہرا سونا جو رحمت کس نواز کا، کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا،
جل جلالہ وجل سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی حمد آپ نے سنی، اللہ پاک کی نعمتیں جو اللہ پاک نے ہمیں اپنی نعمتوں کے حصار میں رکھا ہے، بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ ہمارے حافظ عمر صاحب نے یہ کلام ہمیں سنایا ہے۔ اللہ پاک انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک کی محبت، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں۔ میں اور آپ ایک بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سی چیزوں کی وجہ سے نا ہماری آنکھ بہہ جاتی ہے، مطلب کہ ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی مال کا نقصان ہو جائے تو ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اولاد کا غم ہمیں رلا دیتا ہے، والدین کا غم رلا دیتا ہے، کوئی پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پھر بھی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچے تو ہم رو پڑتے ہیں، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہماری آنکھ اللہ پاک کی محبت میں کتنی مرتبہ بہی ہے۔ ہم کتنی مرتبہ میں ہماری زندگی کے جتنے بھی ایام گزر چکے ہیں، جتنی ہماری زندگی ہو چکی ہے، ان ایام میں ہماری زندگی میں کتنی راتیں ایسی آئی ہیں جو کسی کو خبر نہیں ہے، صرف مجھے اور میرے مالک کو پتا ہے کہ میں نے وہ رات اپنے مالک کی محبت میں گزاری ہو، اپنے مالک کے عشق میں گزاری ہو، رب کے خوف سے میری آنکھ میں آنسو بہے ہوں، اس طرح گزاری ہو۔ کتنی راتیں ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی راتیں اللہ پاک کی یاد میں بسر ہوتی ہیں۔ سردیوں کی طویل ترین راتیں، اب سردی ہو، نرم بستر ہو، اور سخت سردی میں ہر شخص کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ بستر کے اندر ہی رہے، لیکن کچھ تو اندر ہے سینے کے اندر کہ جو اٹھنے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ سردیوں کی سخت رات میں اٹھ کر اور طویل ترین لمبی راتوں میں وہ قیام کرتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، وہ سجود کرتا ہے، وہ آہوزاریاں کرتا ہے، اپنے مالک کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے مالک کی محبت میں کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی راتیں ایسی گزرتی ہیں، لیکن کتنے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی راتیں غفلت میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں نہ جانے کس طرح کے معاملات میں گزر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، میں اور آپ اپنی زندگی میں وہ کام کریں کہ جن سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی بات مانتا ہے، اس کے احکامات کو مانتا ہے، اس کے حکم کو لیتا ہے، مانتا ہے۔ تو ہم اللہ پاک سے محبت کرنے والے، دعویٰ تو یہی ہے ہمارا، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اس دعوے پر سدا استقامت عطا فرمائے، مرتے دم تک ہم اس دعوے پر قائم رہیں اور حقیقی محبت الہی ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، جب محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا بھی پھر یہی ہے کہ مانا جائے، حکم کو لیا جائے، بات کو مانا جائے۔ تو نماز میرے رب کا حکم ہے کہ نماز کو پڑھا جائے، روزہ ہے میرے رب کا حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے میرے رب کا حکم ہے۔ تو جو اچھے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، رب کے حکم سے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے ہی ہیں۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے سینوں میں بسائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں مبلغین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف مبلغین ہوتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے استاد محترم استاد آصف مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ استاد محترم سے بھی ہم کلام کریں گے، ان کے بھی پیارے پیارے مدنی پھول سنیں گے۔ ساتھ ہی ہمارے عدنان چشتی صاحب ہیں، اللہ پاک ان کا اقبال بھی بلند فرمائے۔ انشاءاللہ ان سے بھی ہم باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم استاد محترم کی طرف بڑھتے ہیں، استاد آصف صاحب کی طرف۔ استاد صاحب، محبت الہی کی بات چل رہی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ محبت الہی کیا ہے اور یہ نصیب کیسے ہوتی ہے؟ اصل میں یہ کہ دو چیزیں، ایک جی ہے محبت کرنے والا اور دوسرا ہے جس سے محبت کی جائے۔ واہ۔ تو محبت کرنے والا جو ہے وہ ہم ہیں، اور اس میں یہ کہ ہم بنے ہوئے مصنوع کا لفظ استعمال کیا جی انہوں نے کلام میں، اور رب تعالیٰ ثانی ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہم تخلیق شدہ ہیں، اور رب تعالیٰ ہمارا
خالق ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا، محبت کے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ دل میں جو جذبات ہوتے ہیں نا ہمارے دل و دماغ میں، تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کو چاہتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ پیار جسے کہتے ہیں نا کرتے ہیں، اور بعض اوقات معاذ اللہ کسی سے نفرت کرتے ہیں، اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ نفرت کرتے ہیں۔ تو رب تعالی سے محبت کے بھی اسباب ہیں۔ واہ، جس طرح ہم کسی بھی شے سے محبت کرتے ہیں تو عموماً چند چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کا مقام اور اس کا رتبہ، اس کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں واہ، کہ بہت اچھا، جیسے انسانوں میں بہت اچھا انسان ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اوصاف کی وجہ سے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ نرم مزاج ہے، یہ غصے کو پینے والا ہے، یہ دوسروں کی خیر خواہی رکھنے والا ہے، یہ دوسروں سے ہمدردی رکھنے والا ہے، یہ دوسروں کی دلجوئی کرنے والا ہے، یہ دوسروں کے لیے ایثار کرنے والا۔ تو اس طرح کے اوصاف جب ہم کسی میں دیکھتے ہیں نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر پھر ہمیں ایک بہت مجموعہ بڑا دے دیتی ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس محبت میں ہم اس سے چاہتے کیا ہیں۔ صرف محبت کرنا نہیں ہوتا، محبت میں چاہتے کیا ہے، تو انسانی نفسیات ہے کہ وہ محبت کے جواب میں محبت کرتا ہے۔ یہ اس کی تسلی، اس کی تشفی، اس کی پیاس تبھی بجھے گی جب اسے محبت کے جواب میں محبت ملے۔ اگر محبت کے جواب میں اس کو کچھ بھی نہ ملے تو تب بھی وہ پھر مایوس سا ہو جاتا ہے۔ اور وہ تو ہم جس ہستی کی محبت کی آج بات کریں گے، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ تو رتبے کا لفظ وہ شعر میں آیا کہ ہے فکر سے پاک رتبہ اس بے نیاز کا۔ تو فکر یعنی ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو رب تعالیٰ کا رتبہ اور مقام ہے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم حادث ہیں اور رب تعالیٰ قدیم ہے۔ بے شک ہم پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے۔ رب تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو قدیم اور حادث، تو حادث جب محبت کرے گا قدیم سے تو اس کی محبت کے اندر قدیم کے لیے کوئی تقاضا ہوئے گا ہی نہیں۔ لیکن رب تعالی ہماری محبت کے جواب میں بھی اور ویسے بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ جس طرح آپ نے شروع میں نا کہ ہم اپنے یہ چند فٹ کے وجود کو ہی دیکھ لیں، تو اس کے اندر بھی شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ میں تو بعض غور کرتا ہوں، یار ہمارا جو بلڈ رننگ کا سسٹم ہے نا شریانوں کا جسم کے اندر جو وینز ہیں، جی جی، صرف وہ، میں ڈاکٹر نہیں ہوں نا، میں سرجن، لیکن کچھ سن کے کچھ اندازہ تو ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اتنی وینز ہیں سے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر بنے گی۔ اس وین کے اندر خون چلتا ہے، پھر خون جب وہ چلنے کا سسٹم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیں بلڈ پریشر فیل ہوتا ہے، بعض کا دل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر بلڈ رننگ کا ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو دائیں سے بائیں نہیں ہوتا، اور وہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ہماری انگلیاں جو ہلتی ہیں یہ بھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک پرندہ ہے، درخت، سخت درخت ہو تو اس کے اندر بھی اپنی چونچ مار کے سوراخ کر لیتا ہے عدنان بھائی، اور اگر ہم کوئی ڈرل لے کے بھی جائیں نا تو اتنی جلدی سوراخ نہ کر پائیں، جس میں وہ ایسے ٹک 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 کرتا ہے، وہ سوراخ کر کے اگ جاتا ہے۔ حیرت ہے، لیکن حیرت یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے حیرت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ تو محبت کے اسباب میں سے جو بھی سبب دیکھا جائے وہ ہمارے رب، ہمارے خالق، ہمارے اللہ میں پایا جاتا ہے کہ وہ خالق، وہ قادر، وہ مالک، وہ رازق، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور ہم جو اس وقت ایک اچھا کام کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ایک اسلامک میسج دے رہے ہیں، اسلامک جو تعلیمات ہیں وہ دے رہے ہیں، اور پھر موضوع اتنا پیارا کہ ہم خالق سے محبت کی بات کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات
کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، بے شک، اور جو بات کر رہے ہیں اس بات کا کنٹینٹ، اس بات کے جملے، وہ بھی اسی کی توفیق سے ہے۔ بے شک، وہ اگر چاہے تو ہماری زبان لفظ تو کیا عدنان بھائی، ایک زیر زبر پیش بھی ادا نہیں کر بے سکتی، شک، یہ اسی کا کرم ہے۔ اسی کا کرم ہے۔ آپ بتائیں کہ جو اتنی طاقت رکھتا ہو، اتنی قدرت رکھتا ہو، پھر بنے ہوئے کی کیا مجال کہ وہ بنانے والے سے محبت ہائے ہائے، نہ کرے۔ کیا بات، اچھا، یہ ایک پہلو، اور چند پہلو اور بھی اس موضوع کے آتے ہیں، وہ میں پہلو صرف عرض کر دیتا ہوں۔ جی، وہ یہ ہے کہ ہم محبت کا اظہار کریں کیسے؟ تو محبت اظہار چاہتی ہے عدنان بھائی بے شک، کہ اگر مجھے آپ سے محبت ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کو پتہ چلے، میں چھپا کے نہیں رکھوں گا۔ بے شک، اور کیسے پتہ چلے؟ کیا جو بات، اظہار کے طریقے مروج ہیں، اور اظہار کا طریقہ میں وہ اپنانے کی کوشش کروں گا جو آپ کو پسند ہو۔ تو یہاں پہ بھی یہی دیکھا جائے گا کہ ہم اللہ سے محبت کا اظہار کیسے کریں، اور اس طریقے سے کرنا زیادہ مفید اور مفید ترین اور ضروری ہے جو طریقہ رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ ہم وہی جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ ہم اپنی حالت کو دیکھیں، کیا ہماری حالت ہمارے زبان کے دعوے کی تصدیق کرتی ہے؟ اب میں کہوں یار مجھے سردی بہت لگ رہی ہے، بہت سردی لگ رہی ہے، بہت سردی لگ رہی ہے، بہت سردی لگ رہی ہے، یار اے سی ذرا اونچا کرنا، اے سی تیز کر دو یار، تیز کر دو۔ منہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے سردی لگ رہی ہے، اور ادھر کہہ رہا ہوں اے سی تیز کر دو۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ تو میں یہ کوئی الزام نہیں لگاتا کسی پر، ہم اپنے اوپر ہر ایک مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اور ہم میں سے بھی، بالخصوص میں اپنی بات کروں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے جس میں تضاد آ رہا ہو۔ ہم زبان سے تو محبت الہی کا دعویٰ کریں گے، ہاں جی بالکل اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے، لیکن اس کا جو اظہار کرنا ہے، جو اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، وہ بالکل برعکس اس سے ہماری حالت ہو، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور ایک وہ میں جو سوچ کے آیا تھا نا، جی، میں دل کی بات بتا دوں، خالد میں سوچ کے کوئی اور ہی تمہید آیا تھا، یہ وہ عمر بھائی نے کلام پڑھا، اور کلام بھی پڑھا استاد زمن۔ سبحان اللہ، میں تو کہوں گا کہ وہ استاد ذوق بھی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ان کے مجموعے کا نام بھی ذوق نات ہے۔ ذوق نات ہے۔ یعنی ایسا مزہ آتا ہے ان کے کلام کے اندر، جو سوز ہے نا، سوز میں الفاظ کی بندش بھی کام کرتی ہے کہ لفظ کون سا لایا جا رہا ہے، اس میں موضوع کون سا ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو جو شعر پڑھا تھا وہ شعر میں نوٹ کرتا یار میں اس پہ بات کروں گا، میں اس پہ بات کروں گا، وہ تو پورے یعنی جو پورا کلام ہے اسی پہ اگر کلام کروں تو شاید کسی اور کو موقع ہی نہ ملے۔ اللہ، لیکن میں ایک صرف یہ کہ اس بے کسی پہ دل کو میرے ٹھیک لگ گئی، ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیس لگی کہ میری حالت ٹیک لگ گئی، سہارا مل بے گیا، بس ٹیک لگ گئی، سہارا مل ٹیک گیا۔ لگ گئی۔ ٹیک لگی۔ جی، تو وہ یہ کہ بے کسی کا عالم ہے، بے بسی کا عالم ہے، اور بالکل اسباب نظر ہی نہیں آ رہے میرا مسئلہ حل ہوا۔ میں انتہائی پریشان ہوں، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا یار سمجھ نہیں آتا کریں کیا، سمجھ نہیں آتا مہنگائی کا مقابلہ کیسے کریں، سمجھ نہیں آتا یہ کیسے کریں، سمجھ نہیں آتا یار بیماری کیسے ٹھیک ہوگی، سمجھ نہیں آتا یہ کیسے ہوگا، سمجھ نہیں آتا یہ کیسے یار یہ شعر سنو کہ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا جو سنا جو رحمت بے کس نواز کا، اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس کا شہرا سن کے میرے دل کو تسلی ہوگی کہ اب کچھ نہیں ہوتا۔ ہارون رشید کے دور میں قحط پڑا، یعنی جو اناج وغیرہ اس کی کمی ہو گئی، تب لوگ ظاہر ہے کہ پریشان حال دکھائی دے رہے تھے، جس کے چہرے پہ دیکھو وہ پریشانی کے آثار۔ اتنے میں ایک غلام کو دیکھا لوگوں نے، بڑا حشاش بشاش فریش، اور جناب اس کے فیس ایکسپریشن، سمائلنگ فیس اور مطمئن بڑا۔ لوگوں نے کہا یہ کچھ چکر ہے، اس کو پکڑا، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، ہارون رشید کے پاس لے گئے۔ صحیح، تو لوگوں نے ہارون رشید کو کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سارے پریشان ہیں، ہمارے منہ پہ پتہ نہیں کیا کیا بجے ہوئے، اور یہ دیکھو کیسا مطمئن ہے، کوئی چکر ہے، آپ پوچھیں کیا مسئلہ ہے اس کا۔
یہ کیوں خوش نظر آ رہا ہے؟ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا قحط پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان آ رہے ہیں اور تو مطمئن ہے اور تیرا اسمائلنگ فیس اور یہ وہ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جس کا میں غلام ہوں نا، شخص کا میں غلام ہوں نا، اس کے گودام میں اناج بہت ہے، واہ 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 وہاں کمی نہیں ہے، بھائی کیا کہنے، تو مجھے پریشانی نہیں ہے، میں مطمئن ہوں۔ واہ ہارون رشید، اب یہ ایک واقعہ ہے، ہارون رشید جو ہے وہ رو پڑا سن کے۔ واہ اس نے کہا کہ ایک غلام اپنے جیسے انسان پر بھروسہ کر کے واہ اتنا مطمئن ہے کہ میرے مالک کے پاس اناج ہے، ہاں جی، مجھے پریشان ہونے کی وہ مجھے ضرورت ہے، کھلا سکتا ہے۔ تو ہم اپنے خالق اور مالک ایسا اگر بھروسہ کریں واہ تو ہماری پریشانی کیوں نہیں ختم ہوگی؟ پھر ہارون رشید نے کہا کہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، صدقہ کرو، استغفار کرو، تو یہ ہوتا ہے کہ محبت الہی کی طرف ہمارا رخ مڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اتنے پیارے شعر، اور میں تو ماشاء اللہ کہ وہ امیل سنوں کا صدقہ، دعوت اسلامی کا صدقہ، تو اعلیٰ حضرت بے شک بے شک، اور ان کے بھائی برادر اعلیٰ حضرت تو برادر اعلیٰ حضرت، نہیں جب ان کا کلام سنو تو بس ایسا وہ ذوق اور علمیت، اور وہ میں شاعر تو ماشاءاللہ علم کا ذوق بھی اس پہ، یہ بھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت بھی عطا فرمائی ہے، اور پھر جس فن میں کام کر رہے ہیں، یعنی شاعری میں جس طرح لفظ آ رہے ہیں، تو ان کے اشعار پڑھ کر، اس پورے ہی خانوادے کے اشعار پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا الفاظ خود حاضری دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس لڑی میں پرو لیا جائے۔ اس انداز کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کلام میں ایک تسلسل ہے، اور پھر جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو محبت الہی کا اور ذوق بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین کی حمد بیان ہو رہی ہے تو مالک کریم کی محبت کا ذوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھی جا رہی ہے تو پھر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بندے کو قریب کرتی چلی جا رہی ہے، اور یہی وہ انداز ہے جو بندہ مومن سے مطلوب ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس دھن میں گھمائے، اس ذوق میں لگائے رکھے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اور اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ہمارا بندہ بننا، ہمارا پیارا بننا مطلوب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنا پیارا بنا لیں گے، شرط یہ ہے کہ تم ہمارے پیارے کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی طرف آتا ہے، پھر ایک طرف سے اس کا بڑھنا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے اس کا تھامنا ہوتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ معراج میں ایک مقام پر لکھا، پر ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ اللہ، تو یہ معاملہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو خود آگے بڑھ کر تھام رہی ہوتی ہے۔ بندہ کوشش کرے، اور پھر کوشش کرے اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوں، اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کر رہا ہوں، تو پھر ذوق جو ہے وہ آتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہی احسان جو ہے رب تعالیٰ کا کہ اس نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ یہ جو نسبت، تعلق مخلوقات میں سے سب سے جو عظیم ہے، بالکل سب سے جس کا رتبہ زیادہ ہے، وہ پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر دیے۔ ہمارے ساتھ ایک نسبت، اور اس نسبت پر فخر کہہ لیں، مان کہہ لیں، وہ یہ بھی ہے کہ ہم ہیں اس کی امت میں سے جو رب تعالیٰ کو سب کائنات، سب مخلوقات میں سے پیارا ہے۔ یہی احسان دیکھیں تو محبت الہی تو ایسی بڑھنی چاہیے کہ جس کا اندازہ نہ ہو بندہ۔ تو سب اسی بات پر آپ کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر، جی جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے، وہ تیرے ہیں، اللہ تو ہوئے ہم تیرے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی ہماری تو نسبت رب العالمین کی بندہ ہونے کی بھی یوں ہے کہ ہم ہیں ان کے، وہ تیرے ہیں، تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ رب العالمین نے اپنا محبوب ہمیں دیا، اب ہم اس محبوب کے ہو جائیں تو اللہ کے ہی ہو گئے۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونا، عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنا، دراصل یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ خالد بھائی، محبت کی علامتوں میں سے بھی ہے اور محبت کے تقاضوں میں سے بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے بندے کی، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جہاں اس کے اور تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پا لیں گے، ارشاد فرمایا وہ بندے ہیں، سب سے پہلی بات جو ذکر فرمائی، فرمایا وہ اللہ رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اللہ کریم کی محبت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی اپنی محبت کا ذکر فرمایا کہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پا لیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر کسی اور سے، مخلوق میں سے کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان سے جو محبت کر رہا ہے وہ بھی اللہ رسول کے لیے کر رہا ہے کہ یہ ان کا تعلق وہی کہ ان کا تعلق اللہ کریم سے ہے، سو ہم ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے محبت ہے جی اور شیطان سے نفرت ہے، حالانکہ ایک راستے کی طرف وہ بھی بلانے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے ہوئے، جنت کی طرف بلانے والے ہوئے، اور دوسری طرف شیطان ہے کہ جو کہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے۔ ہمیں ان میں سے ایک سے محبت ہے، ایک سے نفرت ہے، اور یہ ایک سے محبت رکھنا اور دوسرے سے نفرت رکھنا یہ محبت الہی کا تقاضا ہے کہ بندہ شیطان سے نفرت رکھے گا اور حضرت آدم علیہ السلام سے محبت رکھے گا۔ کیوں رکھے گا؟ کیونکہ وہ جو شیطان جہاں لے کر جا رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا رستہ ہے، اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جو اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، جو وہ ہیں جو اللہ سے ملانے والے ہیں، یعنی یہ پوری لڑی وہ ہیں جو اللہ کا محبوب بنانے والے ہیں، لہٰذا بندہ ان سے محبت رکھنے والا ہے۔ تو یہی تقاضا ہے اللہ رب العالمین کی محبت کا کہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے محبوبوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اور یہ تو ادن بھی علامت نہیں ہے۔ جی بے شک یہ علامت بھی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء سے، نیک بندوں سے محبت کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، ان کے ساتھ تعلق اور نسبت کو قائم رکھنا اس لیے ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، اور یہ اس کا ان کی طرف بڑھنا، ان کی طرف جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کی علامتوں میں سے بھی ہے کہ بندہ بڑھ اس طرف رہا۔ دیکھیں یہ جو کام ہوتے ہیں نا انسان کے افعال، وہ انسان کی جو ایک دل کے اندر جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ اس پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی اس طرف جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ بھئی مثال کے طور پر آدمی سونا چاندی سمیٹ رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، مال اکٹھا کر رہا ہے، کس لیے؟ ضرورت کے لیے۔ اچھا اس کو مال کی محبت ہے، ضرورت تک محبت ہے، صحیح، ظاہر سی بات ہے اگر وہ اس کے دل میں نفرت ہوتی، اور نفرت وہ جو مطلقاً نفرت ہے تو پھر وہ اس کو ہاتھ ہی نہ لگاتا۔ اب وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لے رہا ہے یا دیگر اور تقاضے پورے کرنے کے لیے لے رہا ہے، اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے اور اس کے دل میں اتنی محبت ہے۔ اسی طرح اور دیگر بہت سارے کام ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا لباس پہن رہا ہے بندہ، اچھا لباس پہننا، عمدہ لباس کا انتخاب کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، لباس خرید لیا، اب سلوانے کے لیے جو ہے وہ کسی اچھے درزی کو تلاش کرنا، اچھے ٹیلر کی طرف جو ہے رجوع کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی سجنے سنورنے کی اس کے دل میں محبت ہے، اچھا لگنا چاہتا ہے، جبھی تو یہ سارے کام کر رہا ہے، ورنہ کوئی بھی اس کو لباس ملتا پہن لیتا۔ یہ عمل بتا رہا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے، اللہ کریم کی محبت بندے کے دل میں آتی ہے، تو پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو بتا رہی ہوتی ہیں عمل۔ اچھا دو چیزیں ہیں، اس کا عمل بھی بتائے، دوسرا اس محبت کے بعد جو اس سے تقاضا ہے وہ بھی اس بات کا، اس سے یوں کہہ لیں کہ اسے ترغیب دلا رہا ہے، اسے ابھار رہا ہے کہ بندہ خدا پتہ تو چلے،
بھائی بات یہ ہے، ابھی استاد محترم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ سردی لگ رہی ہے لیکن بندہ کہہ رہا ہے جی اے سی تیز کر دیں، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بات ہے، جو اس کا جو طبیعت کا تقاضا ہے وہ کچھ اور ہے، زبان اور عمل دونوں میں تضاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یا تو اس کو سردی نہیں لگ رہی، اور سردی لگ رہی ہے تو پھر یہ اے سی کیوں تیز کروا رہا ہے بھائی؟ یعنی عجیب و غریب، اس کو کہتے ہیں یار عجیب انسان ہے، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، ایسے ہی دیگر جو اور چیزوں کی محبت ہے نا، وہ پھر جیسے ایک بات کہی جاتی ہے، مشک نہ چھپی نہیں رہتی، یہ جہاں ہو وہاں پتہ دیتی ہے کہ بندے کے پاس خوشبو ہے۔ تو بلکہ یہ یوں کہہ لیں وہ نافے سے باہر نکلنے کے بعد جو اس کی کیفیت ہے وہ تو اور ہے، جب یہ جس ہرن کے نافے میں ہوتی ہے اس کی کیفیت بھی دیگر ہرنوں سے جدا ہوتی ہے، وہ ممتاز ہوتا ہے پورے غول کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ جب بندے کے پاس یہ ایک ظاہری چیز ہے، یہ اپنے وجود کا پتہ دیتی ہے، تو جس بندے کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے وہ بھی تو پتہ دے گی نا کہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اور وہ پتہ کیسے دیتی ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، 3 گروہ تھے، مختلف طرح کے الفاظ ہیں، وہ 3 افراد کے گروہ تھے یا 3 افراد تھے، ان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دیکھا بڑے نحیف سے ہیں، بڑے لاغر سے ہیں، کمزور سے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ریاضت اس کا نور ظاہر ہو رہا ہے ان سے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو تمہاری کیفیت ہے عام لوگوں سے جدا ہے، یہ فرمایا بھئی یہ کیفیت کیسی ہے تمہاری، تمہیں اس حال تک کس نے پہنچایا؟ انہوں نے کہا جی دوزخ کے خوف سے ہماری یہ حالت ہے کہ اللہ کریم ہمیں دوزخ سے پناہ عطا فرمائے، بچا لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہی عطا فرماتا ہے جس کی وہ اس سے امید رکھتے ہیں، جس کا وہ یقین رکھتے ہیں، تو اللہ کریم تمہیں دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ چلے تو کچھ اور لوگ ملے، ان کی کیفیت پہلوں سے جدا اور پہلوں سے بڑھ کر جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں نحیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اور کمزوری صرف یہ نہیں، ساتھ میں عبادت اور ریاضت کی کیفیات، اور پتہ چل رہا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، متقی یا پرہیزگار ہے، لیکن پہلوں سے بڑھ کر ہے، ان کی جو کیفیت ہے ان سے جدا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی تم اس حال کو کیوں پہنچے، کیسے پہنچے، کیا ہوا؟ حالت ہے پتہ دے رہی ہے کچھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جنت کے شوق نے ہماری یہ حالت کی۔ اللہ کریم نے دیکھیں جنت اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا مظہر ہے، اس نے خود ہمیں بتایا کہ میں نے تمہارے لیے فلاں 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 طرح کی نعمتیں جنت میں رکھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب اس نے ہمیں بتایا ہے اور پھر ساتھ میں یہ حکم بھی فرمایا کہ سارعو، ادھر دوڑو بھی، تیزی بھی کرو مغفرت کی طرف، اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت کی طرف، تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنا پانا یہ اسی کے لیے تگ و دو ہے، اسی کے لیے کوشش ہے۔ تو جنت کے لیے ان کی یہ کیفیت تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہی عطا فرمائے گا جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو، یعنی جنت کی تمہیں طلب ہے، اور اس میں تمہارا یہ کیفیت اور طلب، دیکھیں جنت کی طلب کوئی معاذ اللہ تبارک تعالیٰ کی طلب سے جدا نہیں ہے، یہ اسی کے انعام کو پانا ہے کہ اس نے فرمایا میں نے تیار کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس نے تیار کیا ہے تو یہ اسی کا عطا کردہ ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے لینا ہے، اسی کی جانب بڑھنا ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چلے، تیسرے گروہ کے پاس پہنچے، ان کی کیفیت پہلے دونوں سے جدا، عبادت کا نور چہرے سے آیا، اور یوں کہہ لیں کہ وہ راتوں کا جاگنا، وہ ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، نحیف ہیں، کمزور ہیں، روزے، عبادت، زہد، تقوی، یعنی وہ جو پہلے تھے یہ ان سے بڑھ کر، یعنی زبان حال سے گویا پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ اگرچہ بڑا بلند تھا لیکن یہ بندے بھی وہ ہیں جو ان سے کم مرتبے والے نہیں بلکہ بڑھ کر ہیں۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری یہ کیفیت کیسے ہوئی، تم اس حالت کو کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی محبت نے ہمیں، ہم اللہ کریم سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی محبت نے، دیکھیں محبت ہے پتہ دے رہی ہے جاننے والے کو۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں تو ان کا حال پکار کے کہہ رہا ہے، بخار میں ہو نا بندہ تو بندہ ہاتھ لگاتا دیکھتا ہے تپ رہا ہے، بڑا بخار ہے اس کو، کیفیت
اس کے حال کا پتہ دے رہی ہے، بتا رہا ہوتا ہے، بندے کی کیفیت بتا رہی ہے، اس کی حالت و کیفیت یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مقرب تم ہی ہو، اللہ کا قرب پانے والے تم ہی ہو، اللہ کا قرب پانے والے تم ہی ہو۔ تو یہ جب بندے کے دل میں محبت آتی ہے تو پھر وہ بتاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا دعوے دار ہے، یہ اللہ کریم سے محبت کرتے ہیں، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ محبت ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے، ہم میں سے ہر ایک غور کرے، کیا میری کیفیت، میری حالت اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ واقعی اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ نمازیں چھوڑے ہوئے ہے، تہجد میں اٹھنا رب کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تھا کہ لوگ سو رہے ہیں، تتجافا جنوبہم، ان کی کروٹیں جو ہے نا وہ خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام تھا۔ چاہیے تو یہ تھا، یہ تہجد میں اٹھنے کی بجائے یہ فجر میں بھی سویا پڑا ہے۔ اللہ سے بڑی محبت ہے جی، میں تو یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا۔ تو بندہ خدا یہ جو حالت ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کی محبت ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں سب سے پہلے ان پر عمل کیا جائے، پھر بندہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت، پھر دیکھیں اس کا ذوق اور شوق جو ہے۔ یعنی محبت الہی ہے تو اس کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے، چہرے پر بھی ہو، اللہ کرے چہرے پر بھی نصیب ہو جائیں، لیکن اعمال میں بھی تو نصیب ہو، میرے گفتار میں، میرے کردار میں، میرے اخلاق میں، پتہ تو چلے کہ یہ مسلمان کا عمل ہے۔ یہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہے تو جناب والا گالی گلوچ سے کر رہا ہے، ہائے ہیلو سے شروع کر رہا ہے، اس کو سلام و دعا کی توفیق ہی نہیں ہو رہی، تو پھر بندہ کیسے پتہ چلائے گا، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے یا یہ کہاں سے ہے؟ کوئی بھی لینگویج سیکھ رہے ہیں ہم تو مختلف لینگویجز کے ساتھ ہوتا ہے کہ ابتدا میں اس کے ملنے کے آداب، گریٹنگز بیان کی جاتی ہیں کہ جناب یوں ہوگا، یوں ہوگا، لیکن مسلمان دیکھیں لینگویج سے الگ ہو کر ایک مسلمان کی حیثیت سے، اعتقادی اعتبار سے جب بندہ سوچتا ہے تو یوں نہیں ہوگا کہ انگلش سیکھ رہا ہے تو اب انداز وہ والا ہو جائے گا، عربی سیکھ رہا ہے تو وہاں کا کچھ اور انداز ہو جائے گا، کوئی اور اسپینش سیکھ رہا ہے تو ان کا الگ انداز۔ مسلمان ہے، یہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہے تو اس کو گفتگو کے آغاز کے لیے جو کلمات دیے ہیں یہ سلام سے پہل کرنے والا ہوتا ہے، سلام سے پہل کرے، پھر جس لینگویج میں چاہے گفتگو کرے، کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے، ہاں اخلاقی بیریئر ہے، ہاں ایک اعتقادی بیریئر ہے، یہ بیریئر ضرور ہے کہ بندہ مسلمان ہے تو اپنے دائرہ کار میں رہے گا، کسی اور کے الفاظ، کسی اور کے انداز کو اختیار نہیں کرے گا، پھر جب گفتگو کرنی ہے اپنے دین کے مزاج کے مطابق گفتگو کرے۔ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ وہ یہ کہ جو اپنی اپیرنس ہے نا جی، وہ اس پہ بڑا ایک کام ہو رہا ہے دنیا میں نا، کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو شو کیسے کروانا ہے۔ تو اس شو کروانے کے لیے باقاعدہ سمجھنے کہ وہ ایک ورکشاپس اور ٹپس اور کتابیں اور بیان وغیرہ سب موجود سب ہیں۔ چل رہے ہیں جی۔ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، اسکول ہو یا اس طرح کا کوئی بھی، وہ کچھ ایسی چیزیں رکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی اس فرد کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فرد اس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو باعتبار مجموعی جو آپ نے بات کی نا کہ ہم تجارت کریں، ہم تعلیم حاصل کریں، ہم ڈاکٹر بنیں، ہم عالم بنیں، ہم مفتی بنیں، تو جو بھی بنے وہ اس کی شناخت، اس کی اپیرنس جو ہے نا ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں فرق کیا ہے کہ جو علماء اور مفتیان کرام ہیں، جو علمی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو اپیرنس ہے وہ الگ ہے، اور جو دیگر ہیں وہ سمجھتے ہیں یار اگر ہم نے یہ لباس اور یہ انداز اور یہ ہم نے شناخت اپنائی تو ہم ترقی سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، ڈاکٹر جب ٹیکہ لگاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، تو اس انجیکشن میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس ہولیے والا لگائے گا تو اس کا اثر یہ ہے، اور اس ہولیے والا لگائے گا تو اس کا اثر یہ ہے۔ سرجن، سرجری کے جو آلات ہوتے ہیں اس پہ کہیں پیکنگ پہ شاجر کہیں لکھا ہوتا ہے کہ جناب اگر یہ مذہبی ماحول والا اس سے آپریشن کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، اور اگر وہ جو نا اپ ٹو ڈیٹ جسے کہتے ہیں منڈانا بھی کہتے ہیں وہ کرے گا تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہے، کہیں کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ شاید ہمارا جو اسلامک حلیہ ہے وہ ہمیں ترقی سے روکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلامک حلیے والے بھی دیگر فیلڈ میں ملتے ہیں، کمپیوٹر کی فیلڈ میں ملتے ہیں، سافٹ ویئر کی فیلڈ میں ملتے ہیں، ہارڈ ویئر کی فیلڈ میں ملتے ہیں،
فزکس کے اندر ملتے ہیں، کیمسٹری کے اندر ملتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اسلامک تعلیمات سے آگاہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اس بارے میں، وہ ان چیزوں پر ریڈ لائن لگا دیتے ہیں، اس چیزوں کو کراس نہیں کرتے۔ تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کراس کریں گے تو زیادہ ترقی کر جائیں گے؟ اور ترقی کے لیے یا تنزلی کے لیے جتنے بھی دلائل ہوتے ہیں اپنا خالد بھائی، اس میں سے جو ریفرنس کے لیے ہے نا، جو میں نے بزرگوں سے پڑھا، اور یہ ماضی سے بہترین دلیل کوئی نہیں۔ کوئی بھی دعویٰ کرے نا کہ جناب یہ، اور یار یہ تو ایسے ہی ہے، یار ماضی کے اندر یہ پورا 100 سال تک یہ چلا اور بڑا کامیابی سے سسٹم چلا ہے، مگر وہ پانی کا سسٹم ہی پائپنگ کہہ لو، نہیں جی، تو آپ نے جو کیا اس کا پریکٹیکل کہیں موجود ہے؟ نہیں، ماضی پریکٹیکل کا ثبوت ہوتا ہے، ہاں جی، اور اتنا بڑا ثبوت چھوڑنے کے بعد اب کیا مسلمانوں میں یہ سارے کام نہیں ہوتے رہے؟ اچھا یہ جو سلائی کرتے ہیں، درزی کی بات ہوئی، تو درزی میں کہیں کوئی ہے کہ وہ اس کی سلائی لگی ہوگی تو دھاگا یوں مڑے گا، اور جو اپ ٹو ڈیٹ ہوگا اس کا دھاگا سیدھا ہوگا؟ تو آپ کو یہ میں غلط فہمی اصل میں دور کرنا چاہ رہا ہوں، بعضوں کی ہے، ساروں کی نہیں، کہ شاید اگر ہم اسلامک تعلیمات کے قریب ہوں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، تو کہیں ہم ترقی سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ہے نا اطاعت، کسی کی بات ماننا، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کا ذکر انہوں نے حکایت میں۔ ایک ہے کہ خوف سے بات ماننا، صحیح، خوف سے تو جنگل کے شیر بھی بات مان لیتے ہیں، ہوتا ہے جی ساروں کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن مان لیتے ہیں۔ تو میں نے کسی اور جانور کا ریچھ کا نام بھی لے سکتا تھا، ادھر کا بھی لے سکتا تھا، میں نے شیر کا لیا۔ لوگ پتہ شیر بڑا بہادر ہوتا ہے، وہ بھی قابو آ جاتا ہے انسان کے، بادشاہ ہو بھلے، انسان اس کا بھی بادشاہ ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک ہے انعام کی حرص میں انعام کے لیے پیروی کا بات ماننا، نافرمانی نہ کرنا، فرما برداری کرنا، کہ اگر میں یہ بات مانوں گا۔ آفس ڈسپلن میں کیا ہوتا ہے، اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، اور اتنے بجے تک آپ نے کام بیٹھ کر کرنا ہے۔ اب اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اٹھے، کام کرتے کرتے تھک گیا اور دوسرے دفتر میں جا کے جناب گپے ہانکنا شروع کر دے، نہیں، اس کو پتہ ہے میں جاؤں گا آفس ڈسپلن کے خلاف ہو جائے گا، آپ یا تو مجھے یہ نکال دیں گے آفس سے، یا پھر کہیں گے جناب آپ کی تنخواہ کی کٹوتی ہوگی۔ تو یہ انعام کے لالچ میں کہ انعام ملے گا، ایفرٹ زیادہ کرنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک ہے محبت، بڑا مشہور جملہ ہے، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ تو یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ مجھے خوف بھی اگر ابھار دے کہ میں اطاعت کروں، بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے رب تعالیٰ نے عذابات بیان کیے تاکہ انسانی جو نفسیات نا نہ کرنے کے کاموں سے رکے گا تو الٹیمیٹلی کرنے والے کاموں کی طرف آئے گا۔ دوسرا پھر انعام مقام جنت کا بیان کیا، اور تیسری ہے اس کی محبت۔ کرنے بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ وہ ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا کیا حال ہے، انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں؟ انہوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں۔ تو جب دنیا کے سارے کام میری مرضی سے ہو رہے ہیں، مجھے کیا پریشانی ہے؟ آپ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، تو رب کی مرضی میری مرضی اس میں فنا ہو گئی، تو دنیا کے سارے کام ہوئی میری مرضی سے۔ تو محبت جہاں ہوگی نا، تو رب تعالیٰ سے جب محبت کریں گے، تو جب رب تعالیٰ کی محبت ہمیں مل گئی تو پھر جو بھی نیچے سہولتیں، آسائشیں، آرام، یہ سب مل جائے گا۔ یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے بھی۔ اگر ہم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں نا، اور جوڑنے کے جو طریقہ بتایا کہ اس کا پیارا محبوب، انبیاء کرام، اور پھر ولیوں کے لیے تو یہاں تک فرمایا کہ جو ان سے دشمنی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ راستے بتایا رب تعالیٰ نے، تو ہم الحمدللہ عقائد کے اعتبار سے بہترین راستے پہ ہیں۔ الحمدللہ۔ صرف ہمارا جو ہے نا وہ ایک توجہ نہ ہونا، ایک بالکل یعنی کہ وہ غفلت کا شکار ہو جانا، یہ غفلت اگر مال دور کی ہو طرف جائے دھیان نہ ہونا، تو پھر جب پریشانی آئے گی نا، اس وقت
جیسے مریض کو آپ لے گئے عدنان بھائی ہاسپٹل میں جی آپ نے اس ملک کا بہترین ڈاکٹر لا کے اس کے سرہانے کھڑا کر دیا، صحیح وہ تیار ہو گیا کہ جناب ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں ہوں اور ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ، ہوں یہ تو میں بڑا مبالغہ کر رہا ہوں، ورنہ ڈاکٹر خالی چیک کر کے چلے گئے نا، بہت بہت بڑے ڈاکٹر نے چیک کیا ہے، اس نے دوائیاں لکھ کے دی ہیں، وہ بھلے اگلے 24 گھنٹے بعد آ گئے، اور جو 24 گھنٹے وہاں رہنے کا کہے تو وہ کرے گا، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ یار اتنا بڑا ماہر ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہوا ہے ہوں اور لمحہ لمحہ وہ ہمارے مریض کی کیفیت کو نوٹ کر رہا ہے، اور جہاں دوائی کی حاجت ضرورت ہوئی بدلنے کی فوراً بدلے گا، جہاں حالت بگڑی وہاں پر مینٹین کرے گا۔ لیکن عدنان بھائی وہ ہے کون؟ مخلوق ہے، مخلوق وہ ہماری جیسی مخلوق ہے، اور جس نے شفا دینی ہے نا ہائے اس کی دوائی میں، ہاں جس نے ہمارے مریض کو بغیر کسی دوائی کے اس کا بلڈ پریشر نیچے گرا ہوا ہے اوپر آ جائے، دوائیاں بے بس ہو جاتی ہیں، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، آکسیجن پوری نہیں ہو رہی، حالانکہ آکسیجن کے سلنڈر بھی لگائے ہوئے ہیں، نہیں ہو رہی، لیکن میرا رب قادر ہے کہ بغیر سلنڈر کے بغیر کسی دوائی کے اس کا بلڈ پریشر پورا ہو جائے، اس کی آکسیجن پوری ہو جائے۔ تو اگر اس پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے اور مجھے تسلی ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو یہ محبت کا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو یہ دیکھ تجھے ایک نعمت کتنی بڑی ملی کہ تو اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، یہ انعام کم ہے؟ واہ تو شکوہ کرتے میری دعا نہیں قبول ہوئی۔ تو رب تعالیٰ سے جب تعلق جوڑیں گے تو اس کے پیاروں کے ذریعے جڑے گا، تو یہ پورا سرکل ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ہم اس سرکل سے معذرت کے ساتھ بہت دور پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو پیارے بھائی آپ کا پٹرول گاڑی کا ختم ہو گیا، آپ اس میں پانی ڈال تو چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ تب یہی تو کر رہے ہیں، ہائے 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 ہمارے پریشانیوں کا حل، ہمارے سکون کی تلاش کسی اور چیز میں ہے، ہم کسی اور چیز میں تلاش کر رہے ہیں۔ خدا را کچھ ہوش کیجئے، سبحان اللہ، اسلام جو تعلیمات دے رہا ہے وہ حقیقی تعلیمات ہیں، وہ احتمالی نہیں ہے۔ واہ ان حقیقی تعلیمات کو تسلیم کر کے ہم مومن بنے ہیں، اس راستے کی طرف واپس آئیں۔ آپ کے گھر کھانے کو بھی نہ ہو تب بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، اور یہاں حال یہ فریج بھرا ہوا ہے، وہ جی کھانے کو نہیں ہے گھر میں، بندہ جا کے فریج کھول کے دکھائے یہ کیا ہے، اللہ اکبر، کیا ہے؟ بتا کیا گھر کھانے کو نہیں ہے؟ تو یار یہ کیا باتیں ہیں یار، تھوڑی سی ہوش کرنی چاہیے۔ ہم اگر اپنا وہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ کر لیں، اور مائنڈ سیٹ وہی ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، واہ اسلام کی تعلیمات پہ واپس آئیں، آپ کی زندگی انشاءاللہ پرسکون گزرے گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ کا ذہن بنا ہوگا یہ آزمائش ہے، مجھے اس آزمائش سے گزرنا ہے، وہ ہے نا یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، یہ کیفیت بڑی دیر بعد آتی ہے۔ ہاں جی۔ اول کیا ہے، تعلیمات یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ آزمائش آئی ہے تو پھر یہ کام آئے ہائے 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 کہ میرا رب اس میں راضی ہے تو میں اس رضا پہ راضی۔ واہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور مستجاب الدعوات صحابی ہیں۔ ان دعائیں قبول ہونے والے دعائیں خاص قبول طور پہ ہوتی تھی، مشہور جس کے بارے میں دعا کرتے اور لوگ باقاعدہ ان کے پاس آتے تھے اسی لیے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ دعا کر دیں۔ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جو ہے نا وہ ایک شہر میں تشریف لائے تو لوگ جو ہے وہ تانتا بن گیا، آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، میرے لیے دعا کر دیں جی، میرے لیے دعا کر دیں، لوگ آ رہے ہیں۔ تو ان میں نا حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے میں اس وقت جو ہے نا نوجوان تھا، میری تھوڑی عمر جو ہے نا کم تھی قدرے لوگوں کے مقابلے میں، تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا کہ مجھے پہچان لیا، تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نبی نہ تھے اور لوگ آپ کے پاس آ کر دعائیں کرواتے تھے، جی دعا کر دیں، اور آپ دعا کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نا ان سے جب مجھے پہچان لیا تو میں نے کہا چچا جان آپ یہاں بیٹھیں، یہ ساری دنیا کے لیے لوگوں کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو آنکھیں عطا کرے۔ اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا اپنے لیے، آپ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کی بینائی درست کر دیں، آنکھیں درست کر دے، تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نا جو اپنی پسند ہے
اس سے زیادہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. آنکھیں ٹھیک ہونے میں میری رضا ہے, لیکن جس حالت میں ہوں اس میں رب کی رضا ہے, سو میں اسی پر کفایت کرتا ہوں, اسی پر راضی ہوں. ٹوٹلی سائیکل چھوٹا سا معذرت کر, میں ذہن میں یہ بات یہ جو ہے نا, جب ہم کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی مولانا کیا کہ نا بڑا بعض اوقات وہ کرتے ہیں اپنا دل کا نکالتے ہیں, یہ مولانا کا دعا کرتے ہیں, مولانا کا دم چلتا ہے, مولانا کا یہ چلتا ہے, تو اپنے لیے بھی کریں نا, آپ تو غربت میں اور ہمارے لیے کہہ رہے ہیں جناب یہ مل جائے وہ مل جائے. تو پیارے بھائی وہ اسی کیفیت میں ہے. اور میں تو یہ کہوں گا ڈاکٹر جب بیمار ہو نا تو اس کے پاس بھی پہنچ جایا کرو, یا تو ڈاکٹر ہو کے بیمار ہو گیا, اور جب گاڑی خراب ہو نا تو اسے کہتے ہیں انجینئر, تو گاڑیوں کا انجینئر ہے, تیری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی. اللہ کے بندے یہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں, وہ یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اس پر آزمائش ہے تو انسان, بلکہ ایک وظیفہ کسی صحابی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو اس مرض سے محفوظ رہیں گے, وہ مرض مجھے یاد نہیں آ رہا, تو وہ جب روزانہ پڑھ لیں گے تو اس طرح, تو انہوں نے سننے والے نے دیکھا تو وہ خود اسی مرض میں مبتلا جس کا وظیفہ بتا رہے ہیں کہ یہ مرض نہیں ہوگا. بڑی حیرت سے ان کو دیکھا, وہ تو کہیں گے کہ کیا دیکھ رہے ہو. بس اس دن میں یہ پڑھ نہیں سکا تھا, اس وقت تقدیر غالب ہے تقدیر کے اوپر. ایسے ہی سب کو بتایا کہ یار یہ اس ٹائم کا ہے, یہ وظیفہ ہے, اب پڑھ لینا, اور خود نہیں بیچارہ پڑھ سکا. تو تقدیر اور تدبیر کا علم جس کو ہوگا نا وہ کبھی بھی بات نہیں کرے گا کہ تقدیر غالب آتی ہیں, تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں. اللہ کریم ہمیں ذوق عطا فرمائے. سب اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے سیکھنے کے کچھ مضامین تھے, جس میں صبر تھا, جس میں شکر تھا, جس میں توکل تھا, جس میں حلم تھا, جس میں قناعت تھا, اور بھی اس باب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہم نے ان ابواب کی طرف توجہ ہی نہیں دی, ہم دنیا میں آ کر دنیا کے ہو کے رہ گئے. جو بولی جا رہی ہے ہم اس کے ساتھ ہی شریک ہو رہے ہیں, اپنے دین کے احکامات کو سیکھ نہیں رہے, ان باتوں کی طرف آ نہیں رہے جو اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھاتی ہیں. نتیجتاً یہ ہے کہ وسوسہ آتا ہے اور پھر وہ دل میں گھر کر جاتا ہے. وسوسہ آ کر اعتقاد کو کمزور کر دیتا ہے, اور اعتقاد کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کوئی راہ اختیار نہیں کر رہے ہوتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی تعلیمات پہ ہی بندہ تھوڑا سا ہچکچانے لگتا ہے. لیکن جب اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرتا ہے, جب اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے جو اللہ سے ملانے کا سبب ہوتے ہیں, تو پھر بندے کو اللہ رب العالمین کی محبت بھی ملتی ہے, شوق بھی ملتا ہے, ذوق بھی ملتا ہے. اور پھر جس عقیدے میں جہاں کمزوری آ رہی ہوتی تھی, اللہ والوں کی کبھی نظر سے اور کبھی ان کے میٹھے بول کے اثر سے وہ کمزوری دور ہوتی ہے, اور بندہ اس کا دل رب العالمین تقوی سے بھر دیتا ہے, توکل سے بھر دیتا ہے, ایمان سے بندے کا دل بھر جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں اہل اللہ کی ایسی نظر عطا فرمائے, اپنے رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنی عطاؤں سے وہ حصہ مالک کریم ہم سب کو عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں, کالز کر رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں, تو کچھ کالز پہلے شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. میرا نام محمد جوید عمر اتاری ہے, میں جنوبی پنجاب چلستان سے بول رہا ہوں. خلیاق صلی اللہ کہتے کہ یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, اس سے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کون سے کام کیے جائیں جس سے محبت الہی دل میں پیدا ہو, اور محبت الہی میں استقامت کیسے حاصل ہو؟ واہ واہ کیا بات ہے جی, اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ تو اس موضوع پر ڈسکشن ہو ہی رہی ہے, لیکن چاہوں گا کہ سید ثاقب شاہ صاحب اس حوالے سے اگر کچھ تربیت فرمائے ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آصف صاحب نے بھی اور عدنان چشتی صاحب نے بھی بڑے احسن انداز میں بیان کیا, اور ہمیں وہ اسباب بیان کر دیے کہ تقاضے کیا ہیں, اسباب کیا ہیں کہ جن سے اللہ پاک کی محبت ہمارے سینوں میں بڑھتی ہے. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ جب ہم, یہ صرف ایک غور کرنے کی بات ہے, تھوڑی سی ہم توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل اللہ پاک کی محبت کی طرف جائے گا, ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوگی. صرف ہم اگر دیکھیں خالد بھائی, بندہ تو وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو محسن کے احسان کو مانتا ہے, صحیح ہے, کہ وہ اپنی نسلوں کو بھی بتاتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر احسان کیا تھا تو تم نے اس کے آگے جھکنا ہے, مینس کے فرما بردار رہنا ہے, اس کی بات ماننی ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے, شکر گزار رہنا ہے, شکریہ ادا کرتے رہنا ہے کہ اس نے احسان. بلا تشبیہ یہاں پر ہم غور کریں کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کو دیکھیں نا,
اپنی ذات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر احسانات ہیں کتنے بڑے احسانات ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کئی فتکفرون باللہ, کہ تم اللہ پاک کے کیسے منکر ہو سکتے ہو, انکار کیسے کر سکتے ہو. کیا ہوا؟ فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ, حالانکہ جب تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا ہے. یعنی جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے, قابل ذکر نہیں تھے. یہاں پر یہ غور کریں نا, ہم پیدائش سے پہلے کیا ہمیں کوئی جانتا تھا؟ نہیں. ہم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے, ہمیں تو کوئی پہچانتا نہیں تھا. ہماری ذات نہیں, شخصیت نہیں, نام نہیں, کام نہیں, احوال نہیں, آواز نہیں, تصورات میں بھی ہم نہیں تھے. ہم تو تصورات کی دنیا میں بھی نہیں تھے کہ ہمارا کوئی وجود ہوگا. کیا ہوا؟ فَأَحْيَاكُمْ, اس نے تمہیں وجود دیا ہے, اس رب نے تمہیں زندگی دی ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہاری تخلیق کی ہے, تمہیں ایک شخصیت کی صورت میں تمہیں بنایا ہے, تمہیں ایک بہترین انسان پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہاں پر اگر ہم غور کریں نا خالد بھائی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے, یہ کس بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. اس کی تخلیق کیسی پیاری ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. چار قسمیں یاد فرمائیں, فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت صورت میں پیدا کیا ہے, بہت خوبصورت انسان کو ہم نے پیدا کیا. یعنی اگر رب تعالیٰ اللہ پاک یہاں پر یہ فرما دیتا ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے, کیا اس میں کوئی شک تھا؟ کوئی شک نہیں تھا, کوئی تردد نہیں تھا. لیکن انسان کا وقار کس قدر بڑا, انسان کی شخصیت کتنی بڑی, انسان کا شرف کس قدر بڑا کہ اللہ پاک نے چار قسمیں یاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا گیا. تو یہ ہم صرف اپنی اس کیفیت پر غور کر لیں. اچھا یہاں پر ایک پنجابی کے شاعر ہیں, انہوں نے بڑے پیارے انداز میں انسان کی ایک کیفیت کو بیان کیا ہے اور کچھ اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں کیسا پیدا کیا ہے. اگر ہم اپنی کیفیت کو دیکھتے تو کیا کیفیت ہوتی, اگر ہم کچھ تھوڑا سا تصور کریں. کہتے ہیں نک جے متھے اتے ہوندا, ناک ماتھے پر ہوتا, نک جے متھے اتے ہوندا, کان جے دون دے پیچھے ہوندے, ناک ماتھے پر, کان گردن کے پیچھے ہوتے, اکھاں جے ہوندیاں مونڈے ہوتے, کندھوں پر اگر ہماری آنکھیں ہوتی, وکھی وچ جے پوچھل ہوندی, یہ پسلیوں میں, یہاں پر اگر کوئی پوچھل ہو جاتی, پونچھ دی دم, گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی, گھٹنے کی جگہ اگر پسلی ہوتی, پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا, بندہ کڈا کوجا ہوندا. یعنی یہ صرف ایک تصور ہی کر لیں, ناک ماتھے پر ہے, ہاں جی, کان جو ہے گدی کے پیچھے ہیں, گردن کے پیچھے ہیں, آنکھیں کندھوں پر ہیں, یہ دم ہے ایک پسلی میں, پسلیاں گھٹنے کی جگہ, گھٹنے پسلی کی جگہ. انسان کی کیفیت کیا تھی, انسان کیسا ہوتا, تصور کریں. اللہ اکبر. صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا, مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا. یعنی کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بندہ بنایا ہے, جیسا ہونا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی تخلیق فرمائی ہے, تو ہم اس رب کا احسان کیوں نہ مانیں کہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس کی بے پناہ ہم پر نعمتیں ہیں. میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, اللہ اکبر, پھر وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ, حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے زندہ کیا, تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر ایک کیفیت ایک اور آئے گی, وہ کیفیت کیا ہے, تمہیں مر جانا ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر تم مردہ ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا, مرنے کے بعد تمہیں اٹھائے گا. یعنی کہ جس طرح کی بھی زندگی گزار لو, موت نے تمہیں آنا ہے. ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر تمہیں اٹھایا جائے گا, تم اپنے مالک کی بارگاہ میں جاؤ گے, اپنے رب کی حضور حاضر ہوگے, تمہیں وہاں پر اپنے اعمال کا جو کیے ہیں وہ تم سے پوچھ گچھ ہوگی, تم نے بیان کرنا ہے وہاں پر. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, لوٹنا ہے تم نے اپنے مالک, اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. تو ہم کیوں نہ اس رب سے پیار کریں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک کی محبت بڑھنے والی, ہم اپنی اس کیفیت کو دیکھیں. حضرت نعمان بن ثابت, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کی نمکینی,
کانوں کی کڑواہٹ، ناک کی گرمائش اور ہونٹوں کی مٹھاس اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ تو حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں حضور آپ بتا دیجئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کا محض فضل ہے بندے پر، محض کرم ہے اللہ پاک کا کہ آنکھ جو ہے چربی سے بنی ہے، اگر اس میں نمکینی نہ ہوتی تو یہ گل جاتی یہ آنکھ۔ کہا کان کی کڑواہٹ اس لیے رکھی ہے کہ مٹھاس ہوتی تو کیڑے تمہارے کان کے اندر داخل ہو جاتے، تم سوئے ہوئے کیڑے تمہارے کان کے اندر داخل ہو کر دماغ تک پہنچ جاتے، اندر چلے جاتے، نقصان پہنچاتے۔ کان کی کڑواہٹ اس لیے رکھی ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے تمہارے کان کی طرف نہ آئے۔ ناک کی گرمائش اس لیے رکھی ہے جس سے بو سونگھتے ہو، اگر یہ نہ ہوتی تو تمہارا دماغ بدبودار ہو جاتا۔ کہا کہ ہونٹوں کی مٹھاس اللہ نے اس لیے رکھی ہے تم ذائقے چکھتے ہو اور لوگ تمہاری گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے ہم پر۔ اگر ہم صرف اپنی اس ذات کو دیکھتے ہیں، اپنی شخصیت کو، اپنے 5 سے 6 فٹ کے بدن پر ہم اگر غور کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جس نے بنایا ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ ہم کیوں اس رب سے پیار نہ کریں؟ اس رب کے احسانات ہم پر کس قدر زیادہ ہیں۔ آج ہم بڑے مزے سے بات کر رہے ہیں، ہم سکون سے بات کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو 2 جملے اپنے دل کے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے بڑی آسانی سے۔ وہ کتنے اشارے کرتے ہیں، داؤ پیج وہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، جسے اشارے نہیں آتے وہ اپنی دل کی بات نہیں سمجھا پاتے۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں آئے، ہم اپنی منزل تک خیر اور عافیت کا معاملہ اللہ پاک فرمایا ہم چلے جائیں گے، ہم جاتے رہے، لیکن کتنے ہی وہ افراد ہیں جو کہیں جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا پاتے، خود اپنی مرضی سے ان کا جانا مشکل ہے۔ کوئی چلنے سے قاصر، کوئی پکڑنے سے قاصر، کسی کو دل کا عارضہ لاحق ہے، کسی کو گردوں کا مرض ہے، تو کوئی وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے، کوئی گھر سے بے گھر ہوا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم پر کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، احسانات کے حصار میں تو ہم کیوں نہ اس رب سے پیار کریں۔ جب اس طرح کا تصور خالد بھائی ہم باندھیں گے اپنی ذات کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، تو انشاءاللہ ضرور ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور یہ پھر تقاضوں میں سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے احسانات فرمائے ہیں، اتنے انعامات بندے کو عطا کیے ہیں، تو پھر بندہ اپنے رب العالمین کا شکر گزار رہے۔ اگر کہیں جسم میں کسی جگہ کوئی پریشانی، کوئی درد، کوئی تکلیف ہے، تو وہ 1 جگہ 2 جگہ 3 جگہ، یعنی جو بھی امراض بندے کو لاحق ہے پورے جسم پر غور کر لے تو 2-1 پریشانیوں میں باقی جو اتنی نعمتیں اور اتنی راحتیں باقی چیزوں میں ہیں، بندہ ان کو بھولا ہوا ہوتا ہے۔ انسان پر ایک مصیبت آتی ہے تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر نا اس ایک مصیبت کا اتنا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے کہنے لگتے ہیں کہ ہر اس پہ اتنی نعمتیں ہیں، یہ نعمتوں کا تو کبھی بیان نہیں کرتا۔ ایک مصیبت آ جاتی ہے تو اس پر اتنا واویلا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے رب العالمین کے بڑے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، رب نے بنایا ہے، رب نے کرم فرمایا ہے، اور پھر رب کا احسان دیکھے کہ رب نے انہیں اپنا خلیل ارشاد فرمایا۔ یہ ان کے حالات زندگی کو پڑھا جائے، ایک عجیب ہی معاملات ہیں ان کی کہانی، ان کی زندگی کے، ان کی حکایتیں، ان کی واقعات کو بندہ پڑھے۔ کہاں آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کہاں حکم ہو رہا ہے بچے کو چھوڑ کر آ جائیں، جو بچہ بڑی دعاؤں کے بعد ہے، اور پھر بہت سارے معاملات اس طرح کے۔ لیکن جب ایک موقع پر یہ آ کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں نا، تو الفاظ کتنے شستہ، کتنے پیارے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ارشاد فرمایا، جب بت پرستوں کو آ کر آپ نے اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی تو رب العالمین کا تعارف ارشاد فرماتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین، میں تو اللہ رب العالمین کا ماننے والا ہوں۔ وہ رب العالمین کون ہے؟ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، رب العالمین وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہو جاؤں تو پھر وہ مجھے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ ہی میرا رب ہے کہ مجھے وفات دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ پھر کہتے ہیں
والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. میرا رب وہ ہے کہ اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخشے گا. وہ میرا رب العالمین ہے. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اور دعاؤں میں رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی بندہ دیکھے نا تو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب، اور دعائیں کیا ہو رہی ہیں کہ مقربین کے ساتھ ہی مل کر رہے ہیں. کیا بات. ہمارے انداز میں اللہ کرے کہ یہ باتیں آ جائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کے ساتھ مل کر رہیں، ان کی نگاہ کرم کے طالب ہوں اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی باتیں سیکھیں اور پھر اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بڑھاتے چلے جائیں. آئیے کچھ مزید کال شامل کرتے ہیں. جی میں جیلا رضا بول رہا ہوں. ارے انکل میں آپ کو نعرے سناؤں گا. اور صاحب یہ نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا جی گجرات سے میسج ہے اور کلام سننا ہے کلام الہی میں شمس الدحا. واہ بھائی واہ. محبت میں اپنی گما یا الہی، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدحا کر دیں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. ٹائم تھوڑا مختصر رہ گیا ہے. عمر بھائی سے چند کلام سنتے ہیں انشاءاللہ اور پھر صلاۃ و سلام کی طرف آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا مولا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، کرم یا الہی کرم یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. رہوں مستوں بے خود میں تیری بلا میں، رہوں مستوں بے خود میں تیری بلا میں، بلا جم ایسا پیلا یا الہی، پیلا جم ایسا پیلا یا الہی، کرم یا الہی کرم یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. مسلمان تیری
فاطمہ یا الہی کرم یا الہی کرم یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا مولا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ رہا اللہ رب العالمین کی محبت کے حوالے سے، گفتگو بھی ہوتی رہی کیا تقاضے ہیں، کیوں محبت کرنی چاہیے اور کیوں نہ محبت کی جائے. اللہ کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. ہم رب العالمین سے بہت ساری چیزوں کا سوال کرتے ہیں، دعاؤں میں بہت ساری چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا، بہت ساری چیزوں کی خواہشیں صرف دل میں ہوتی ہیں، ان کو شاید ہم اپنی دعاؤں میں بھی ذکر نہیں کر رہے ہوتے. تو ایک یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اسی کی بارگاہ میں رکھنا ہے اور اس سے ان کے حل کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو نعمتیں رب العالمین نے ہم پر فرمائی ہیں ان کی شکر گزاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس میں ایک اصول یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو دنیا کا انعام چاہے گا ہم اسے دنیا کا انعام عطا فرمائیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہے گا ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے. تو اب ہم سب کو غور کرنا ہے، ہم سب کو یہ بات دیکھنی ہے، سوچنی ہے کہ ہم جو دنیا کی دعا رب العالمین کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، کیا اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ واقعی ہم یہ چاہنے والے بھی ہوں، یا صرف ہماری زبان کچھ ہے. جس طرح استاد صاحب نے گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایسے ہی اگر رب العالمین کی بارگاہ میں آخرت کا کچھ سوال کر رہے ہیں تو بھی انداز یہی ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے آخرت مانگ رہا ہوں تو کیا صرف لبوں سے مانگ رہا ہوں، یا میرا جسم اور میرا انداز زندگی بھی اس آخرت کے سوال کی، جو میں نے مانگا تھا، جنت مانگی تھی، تو کیا میرے حالات اور میرا پورا جسم بھی جنت کا طالب نظر آ رہا ہے. سچے طلبگار ہو کر اگر رب سے دنیا مانگیں گے رب دنیا بھی عطا فرمائے گا، اور آخرت مانگیں گے تو آخرت بھی عطا فرمائے گا. اور اللہ رب العالمین آخرت طلب کرنے والوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فیض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فیض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے